رحم الله من قرئ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أسر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. محكم كتابه الحكيم وهو أسرع الساجدين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف مل رہا ہے. ایک طالب علم ہوں اور میری تمام تر گفتگو جو ہوگی تو ایک طالب علمانہ ہوں. لہذا جس انداز سے آپ ایک طالب علم کو سنتے ہیں، میری گزارش ہے، یہ لباس رسول مقدس ضرور ہے، میرے بدن پہ آ گیا ہے، لیکن ابھی میرے دل میں وہ جذبہ اور وہ حوصلہ نہیں پیدا ہوا ہے کہ میں ایک بڑا ذاکر یا بڑا خطیب ہو گیا. اور دعا کیجیے گا کہ مرتے دم تک میرا یہ حوصلہ برقرار رہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور ابھی کسب فیض کر رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں. اور یقین جانیے کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے فرش عزائے امام حسین، کہ جہاں علم دیکھتا نہیں ہے. دیکھیں میری طرف متوجہ رہے، یہ قوم کے بچے ہیں، یہی آگے چل کے مستقبل میں روشن ستارہ بنیں گے، یہی ہمارے لیے زینت بنیں گے. لہذا بچوں کی عادت بچوں میں ہونی چاہیے، اسے گھٹانا نہیں چاہیے. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے فرش عزائے امام حسین. یہاں علم دیکھتا نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، جو آیا فرش عزا پہ علم لے کے گیا. اور اذان ایمان
میرا جو یہ 100% علم ہوگا جو ابھی بیان کی شکل میں آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے ہوگا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں میری اپنی ذاتی محنت صرف 30% ہے، باقی کا 70% اسی فرش ازا سے ملتا ہے اور یہیں آگے فرش ازا پہ پہنچا دیا کرتا ہوں۔ دیکھیے دلیل یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ آپ کو دین میں جو جنگیں ہوئی ہیں کیا ان کا علم ہے؟ جنگ احد پتہ ہے؟ جنگ خیبر کا علم ہے؟ جنگ حنین پتہ ہے؟ جنگ صفین معلوم ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کہے گا کہ ہمیں اس کا علم ہے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہوگا کہ یہ جنگوں کا علم آپ کو کہاں سے حاصل ہو؟ کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور آپ گردانی کی، صفحوں کو الٹا پلٹا کا نہیں، کہاں سے ملا؟ فرش ازائے حسین سے۔ یہ کائنات کی یونیورسٹی ہے۔ دیکھیں میں تمہید میں زیادہ وقت ضائع نہ کر کے میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے اور مجھے اندازہ اس بات کا ہے کہ مجھے بہت مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کے ذہان عالیہ تک پہنچانے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے گا محمد وآل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ حیثیت کی آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے۔ لا اکراہ فی الدین آیت محتاج تعارف نہیں ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نیکی کے راستے کو گمراہی کے راستے کے مقابلے میں بڑا واضح کر کے دکھلایا ہے۔ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ کہ جسے ہم سورہ بقرہ کہتے ہیں، اس کی 252ویں آیت ہے کہ جس کا چھوٹا سا فقرہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور بالتحقیق ہم نے نیکی کے راستے کو بڑا واضح کر کے دکھلایا ہے۔ ارباب ازا، جہاں تک دین کے مفہوم کا تعلق ہے تو ہر ایک نے اپنے اعتبار سے دین کے معنی بیان کیے۔ کسی نے کہا کہ دین کے معنی جزا ہے، کسی نے کہا کہ دین کے معنی جزیہ ہے، کسی نے کہا کہ دین کے معنی بدلہ ہے، لیکن ہمیں کسی لغت یا ڈکشنری میں یہ نہیں ملا کہ دین کے معنی قیامت کے ہیں۔ ارباب ازا، جب میں الجھ کے رہ گیا کہ میں دین کے کون سے معنی اختیار کروں، آیا جزا لوں، جزیہ لوں یا بدلہ لوں، جب میں الجھ گیا میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے ڈکشنری کی لغت کو چھوڑا، میں نے مولویوں کا دامن چھوڑا، میں درویشوں کی بارگاہ میں گیا، میں ولیوں کی بارگاہ میں پہنچا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اجمیر کی سرزمین سے ایک آواز ابھری، سن دین حسن حسین، دین حسن حسین، حسین دین ہے۔ ایسا ایمان ہم روزانہ اپنی 5 وقتہ نماز میں کم از کم 10 مرتبہ یہ جملے دہراتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، پروردگار تو دین کے دن کا مالک ہے۔ لیکن خواجہ میری بتانا چاہ رہے کہ دیکھو اللہ مالک یوم الدین ہے لیکن حسین مالک یوم الحسین ہے۔ قیامت کس دن کا نام ہے؟ ایک نازک سا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس روز یہ کائنات نام حسین پر ایک جگہ جمع ہو جائے گی اسی دن کا نام ہے قیامت۔ اور خواجہ اجمیری نے 4 مصرے لاجواب کہے، مشہور زمانہ ہے، یہاں تک کہ قوم کے بچوں کو یاد ہے۔ اگر 4 مصرے نہ یاد ہوئے تو ایک مصرع ضرور یاد ہوگا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین،
دین است حسین دی پناہ است حسین سردار مدہ دست در دست عظیم حقہ کے بنا لا الہ است حسین. ابھی چچا نظم کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بڑی اچھی ہے شعر آپ کی خدمت میں بیان کیے. میں بس انہی 4 مصروں کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ اسی میں مجلس تمام ہو جائے گا. خواجہ اجمیری ان کی بارگاہ میں جانا ہر کوئی سادہ سمجھتا ہے. تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے. خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں ہر کوئی جانا سادہ سمجھتا ہے. کیوں جانا سادہ سمجھتا ہے؟ ولی ہند کہے جاتے ہیں, امام الہند کہے جاتے ہیں, اور ان کی بارگاہ میں جانے والا کچھ نہ کچھ مانگتا ضرور ہے. خواجہ میرے پاس اولاد نہیں ہے, اولاد چاہیے. خواجہ میرے پاس مکان نہیں ہے, مجھے مکان چاہیے. خواجہ میرے پاس دولت نہیں ہے, مجھے دولت چاہیے. اور ملتا بھی سب کو ہے. جو مکان کی آرزو لے کے جاتا ہے اسے مکان ملتا ہے, جو دولت کی آرزو لے کے جاتا ہے اسے دولت بھی ملتی ہے. لیکن عزیزان ایمان, کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم جس سے مانگنے آئے ہیں وہ ہمیں کہاں سے دیتا ہے؟ تو سنیے, خود خواجہ کا کہنا ہے کہ تم مجھ سے مانگنے آیا ہے, مجھے کہاں سے ملتا ہے؟ بادشاہ تو حسین ہمیں دیتے ہیں, اس لیے ہم تمہیں دیتے ہیں. 4 مصرے مشہور زمانہ, سب کی نگاہ کرم ہے, اس پر سب کے ذہنوں میں موجود ہے. زمانہ قدیم سے لوگوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے, اور یہ نہیں, یہ صرف 4 مصرے نہیں. مجھے علم ہوا کہ یہ پوری منقبت ہے جو خواجہ معین الدین چشتی نے بیان کی, لیکن مشہور زمانہ صرف 4 مصرے ہوئے. لیکن آپ کو پتا ہے کبھی ان 4 مصروں کے اوپر اعتراض کیا گیا؟ کبھی کسی نے اس کے اوپر پابندی لگائی کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ فرش ازائے حسین کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے. یہاں آنے کے بعد ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے, اور میں آپ کے علم میں اضافے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں, ذاکر نہیں ہوں, لیکن جو میں سیکھ کے آیا ہوں وہ میں بیان کر کے جاؤں گا. کبھی نہیں سننے میں آیا نا, لیکن میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ 4 مصرے ایوب خان کے دور میں ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتے تھے, اور اسی کے دور حکومت میں ان 4 مصروں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی, اور اعتراض یہ پیش کیا گیا کہ یہ 4 مصرے خواجہ معین الدین چشتی کے نہیں ہیں. دیکھیں, جواب کسی نے مانگا, یہ نہیں مانگا. میں عالم تصور میں جواب مانگ رہا ہوں اور اس کا نتیجہ بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عالم تصور میں میں پہنچا, میں نے کہا کہ اتنا بتائیے کہ آپ نے کس بنیاد پر ان 4 مصروں کے اوپر پابندی لگائی ہے؟ کہ دیکھیے, خواجہ جو تھے وہ صوفی بزرگ تھے اور بہت بڑی معرفت کی دنیا کے شاعر تھے. دیکھیے, ہاں کرتے رہتے, میرا خطاب جو ہے وہ پڑھے لکھے حضرات سے ہے, اور جو بیچارے میری طریقے سے جاہل ہیں میں انہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. سلوات پڑھے اور محمد کہنے لگے کہ جو خواجہ جو تھے وہ صوفی بزرگ تھے اور بہت بڑی معرفت کی دنیا کے شاعر تھے. ہم نے کہا اچھا, یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑی معرفت کی دنیا کے شاعر تھے, لہذا خواجہ سے اتنی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی. توجہ کیجیے. ہم نے کہا غلطی کیا ہے؟ اب یہاں کتنے شعراء کرام موجود ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن جو شعراء ہیں وہ اس اعتراض کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے, خواجہ جو تھے صوفی بزرگ تھے, بہت بڑی معرفت کی دنیا کے شاعر تھے, لہذا ان سے اتنی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی کہ ایک ہی مصرے میں 2 ہم معنی الفاظ لا کر رکھ دیے جائے. 2 ہم معنی الفاظ ایک ہی مصرے میں لا کر رکھ دیے جائے. ہم نے کہا وہ 2 ہم معنی الفاظ کون سے ہیں؟ کہا دیکھیے, شاہ کے بھی وہی معنی اور بادشاہ کے بھی وہی معنی, اور شاعری کی نقطۂ نگاہ سے یہ بہت بڑا عیب ہے کہ ایک ہی مصرے
رکھ دیا جائے. اب اعتراض معقول تھا. ہمیں بھی اعتراض تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ شاید نہیں توجہ کیجیے گا. اعتراض سمجھ میں آنے لگا. لیکن جب انہوں نے ہمیں پریشان دیکھا تو کہنے لگے کہ اطمینان دلانے کے لیے کیا کوئی مثال پیش کر دے. ہم نے کہا بالکل. کہ یہ بتائیے کھانا کھاتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. ہم نے کہا کھانے کا اور شیر سے کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں. شیر بھی اسی وقت تک زندہ رہتا ہے جب کھانا کھاتا ہے. کھانا کھاتے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل کھاتے ہیں. کہا کھانے میں سب سے پہلی کس غذا کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا روٹی کا استعمال کرتے ہیں. کس ہندوستان میں یا پاکستان میں اس روٹی کا کچھ اور نام ہے؟ توجہ کیجیے گا. ہوں ہاں کرتے رہیے گا انشاءاللہ. ہم نے کہا کوئی نام نہیں. ہم نے کہا صرف روٹی کہتے ہیں. کہنے لگے ایران گئے؟ ہم نے کہا الحمدللہ. علم حاصل کرنے کے لیے جب میں نجف اشرف جا رہا تھا تو والے ایران ہو کے ہی گیا تھا. کہا ٹھہرے تھے؟ ہم نے کہا ٹھہرے. زیارت کی غرض تھی لہذا ٹھہرے. کہا یہ بتائیے ٹھہرے تو کھانا بھی کھایا ہوگا؟ ہم نے کہا بے شک بالکل کھایا. کہا کس غذا کا استعمال کیا؟ ہم نے کہا اسی روٹی کا استعمال کیا. کہا ایمان سے بتائیے کیا ایران والے اس روٹی کو روٹی کہہ رہے تھے یا کچھ اور کہہ کے بلا رہے تھے؟ ہم نے کہا ہم نے یہ دیکھا کہ ایران والے اس روٹی کو نان کہہ کے مخاطب کر رہے تھے. کہا دیکھیں مسئلہ یہی پہ حل ہو گیا. لیکن آپ کے اطمینان کے لیے یعنی ہمارے اطمینان کے لیے ہم کچھ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا بڑھ جائیے. آپ کو روکا کس نے؟ توجہ کیجیے. کہنے لگے انگلینڈ گئے. ہم نے دستے عدد جوڑا. ہم نے کہا ویزا دلا دیجیے. پھر کیسے مسئلہ حل ہو گیا؟ سلوات پڑھ دو محمد والے محمد. خصوصاً جو بزرگ حضرات ان سے گزارش ہی کو آگے آتے. اس لیے کہ اگر انہوں نے صرف گردن ہلا دی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری مجلس کامیاب ہو گئی. یہ سلوات پڑھ دو محمد والے ہم نے کہا نہیں ہم انگلینڈ نہیں گئے. کہا پھر ملے بھی نہیں ہوں گے وہاں کے لوگ. ہم نے کہا نہیں اتفاق یہ ہوا کہ جب میں حرم مولائی کائنات میں تھا تو وہاں انگلینڈ کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اتفاق یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا. تو کہنے لگے یہ بتائیے وہ انگلینڈ والے اس روٹی کو روٹی کہہ رہے تھے یا نان کہہ رہے تھے؟ ہم نے کہا نہ روٹی کہا نہ نان کہا. کہا پھر کیا کہا؟ ہم نے کہا انگلینڈ والے اس روٹی اور نان کو بریڈ کہہ کے بلا رہے تھے. بریڈ کہہ کے مخاطب کر رہے تھے. کہا دیکھیے مسئلہ حل ہو گیا. چیز ایک ہے, نام الگ الگ ہے, لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا یہ بہت بڑا عیب ہے کہ ایک ہی مصرے میں دو ہمارے الفاظ لا کے رکھ دیا جائے. شاہ کے بھی وہی مانے, بادشاہ کے وہی مانے. اب اعتراض جو تھا اور زیادہ معقول لگنے لگا. لیکن اذان ایمان ایک طالب علم کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے. اور یہ علی کے چاہنے والوں کی نشانی ہے کہ علی کا چاہنے والا کبھی جستجو سے پیچھے نہیں ہٹتا. میں اس تلاش میں رہا کہ اتنی بڑی معرفت کی دنیا کا شاعر اس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی. اب میں تلاش میں رہا, میں نتیجہ لے رہا ہوں. اب میری نگاہ کے سامنے ایک دن ڈکشنری آئی. میں نے ڈکشنری اٹھایا اور آنکھ گردانی کی. ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے شاہ کے معنی مل گئے. توجہ کیجیے. شاہ کے معنی کے آگے لکھا ہوا تھا یونیورسل ہیرو. توجہ کیجیے گا, میری محنت کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا. شاہ کے معنی کے آگے لکھا ہوا تھا یونیورسل ہیرو. جہاں تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے وہاں تک تو شاہ ہے تو حسین. جہاں تک یہ کائنات, دیکھیں میں ابھی دلیل دوں گا لیکن دلیل کا کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے وہاں تک کہ شاہ ہے تو حسین. اب جستجو اور بڑھی کہ کیوں نہ بادشاہ کے معنی بھی تلاش کر لیے جائے. میں نے اوراق گردانی کی. اب مجھے بادشاہ کے معنی بھی ملے. میں نے خواجہ کی معرفت کو سلام کیا. توجہ کیجیے گا,
میں نے خواجہ کی معرفت کو سلام کیا. اب بادشاہ کے معنی کے آگے لکھا ہوا تھا کنگ آف دا ارتھ. توجہ کیجئے گا, جہاں جہاں تک یہ زمین پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک کہ حاکم ہے تو حسین. اب جملے کو بدل کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا, جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی باقی ہے وہاں وہاں تک حسین کی شاہی باقی ہے. صلوات پڑھنا محمد والا. جہاں جہاں تک اللہ کی شاہی ہے وہاں وہاں تک صلوات پڑھ رہا محمد والے میری طرف متوجہ ہے. ورنہ اگر ایک لفظ بھی آپ نے اپنی نگاہوں سے یا اپنی سماعاتوں سے اوجھل کر دیا, مس کر دیا تو لطف اندوز نہیں ہوتے. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک حسین کی آپ کہیں گے دلیل کیا ہے. میں بہت زیادہ حوالوں والی بات نہیں کرتا, میں دور حاضر سے بات کو نکال کے عزاداروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک عالم دین, میں نے پہلے جملہ کہا ہے, بار بار کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں پر گرا گزرے, لیکن ایک طالب علم سمجھ کے معاف کیجیے. فرش ازا علم حاصل کرنے کی جگہ, اس کائنات میں ایک ملک ہے کہ جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے. اس ملک کا کوئی نام بتا سکتا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوں. اس ملک کا نام ہے ناروے. یہ تو سنا ہے نا کہ جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے, یہ اس ملک کی خاصیت ہے. لیکن اس ملک کی ایک خاصیت اور, وہ خاصیت کیا ہے؟ وہ خاصیت یہ ہے کہ اسی ملک میں ایک بورڈ لگا ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. یہاں پہ دنیا کا خاتمہ ہے. اب اس کے آگے دنیا نہیں. آپ میپ نکال کے دیکھیے تو آپ کو وہاں سے صرف پانی پانی نظر آئے گا, اس لیے وہاں پہ بورڈ لگا ہے کہ اینڈ آف دا ورلڈ, یہاں پہ کائنات کا خاتمہ. یہ بات ایک عالم دین کو معلوم تھی اور اتفاق یہ ہوا کہ انہیں مجلس پڑھنے کے لیے ملک ناروے بلایا گیا. دیکھیے دلیل تو یہی ہوگی, بات ثابت ہوگی, لیکن میں آپ کو اور اطمینان دینے کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. عالم دین مجلس پڑھنے کے لیے ملک ناروے تشریف لے گئے. اب ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اسی ملک میں ایک بورڈ لگا ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ, یہاں پہ کائنات کا خاتمہ ہے. اب اس کے آگے دنیا نہیں ہے. بعد مجلس مومنین سے اصرار کیا کہ مجھے وہ بورڈ دکھایا جائے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. اب لوگ انہیں لے کے چلے. عالم دین کہتے ہیں کہ جب میں اس شاہراہ پہ پہنچا تو مجھے دور سے وہ بورڈ دکھائی دینے لگا. اب میری اجرت بڑھی کہ میں جلدی سے اس بورڈ کے قریب ہو جاؤں. عالم دین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے میں قریب ہوتا گیا تو مجھے بورڈ پہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا اینڈ آف دا ورلڈ, اسی کے نیچے کچھ اور بھی لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہی بس ثابت کروں گا میں کہ اسی کے نیچے کچھ اور دکھائی دینے لگا کہ لکھا ہوا. اب اجرت ہوئی, جلدی سے میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہاں لکھا ہوا تھا اینڈ آف دا ورلڈ, اسی کے نیچے کسی نے پینسل سے لکھ دیا تھا حسین و منی مانا من الحسین. حسین و منی مانا من الحسین. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جہاں پہ دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں سے حسینیت کی ابتدا ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد
جہاں پہ دنیا کا خاتمہ وہاں سے حسینیت. کائنات کا کوئی ایسا کونا باقی نہیں ہے کہ جہاں حسین کے چاہنے والے موجود نہ ہو. تو جہاں تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے وہاں تک کہ شاہ ہے تو حسین، بادشاہ ہے تو حسین. اور اذان ایمان ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رعایا کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شاہ کی خوشی میں خوش ہو جائے اور اپنے بادشاہ کے غم میں غمگین ہو جائے. اور فرش عزا پہ آنے کے بعد ہم کوئی اور عمل انجام نہیں دیتے. یہاں آنے کے بعد ہم اپنے شاہ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اپنے بادشاہ کے غم میں، اور اس کا ثواب یہ ملتا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. میں دوسرے پہلو کے گوشے سے ایک جملہ کہہ کے میں پہلو پہ آنا چاہتا ہوں. من بقا اور تباہ علی الحسین علیہ السلام وجبت لہ الجنہ. بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس کے صحیح ہونے میں کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. سب کے پاس اینڈرائڈ موبائل کھولے، ایک لفظ ٹائپ کرے من بقا، کہ جو امام حسین علیہ السلام پر روئے یا رلائے، اور آگے بڑھیں، یا رونے کی صورت بنائے. چہرے کی رونا، آنکھوں سے آنسو بہنا، ابھی آنسو نہیں بہنے حدیث کے اعتبار سے. من بقا علی الحسین، جو روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے، وجبت لہ الجنہ. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جنہیں صادق کا لقب دیا گیا وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے. اور انہیں کے والد گرامی صلوات علی محمد اچھا میں آگے نہیں جا رہا ورنہ وقت ختم ہو جائے گا اور موضوع تشنا رہ جائے گا. دلیل یہ ہے کہ رعایا کا فرض کہ اپنے شاہ کی خوشی میں خوش اور بادشاہ کے غم میں غمگین. شاہ حسین، بادشاہ حسین. تو اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ ہمارے شاہ کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے. تو ہمیں جو نظر آئی وہ یہ ہے کہ اسی شاہ ولادت کا روز ہے، یعنی 3 شعبان کو جب یہ شاہ اس کائنات میں آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی ملکوتی طاقتیں سید الملائکہ کی قیادت میں اللہ کے نبی کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے غور نہیں کیا کون جا رہا ہے؟ ملائکہ، کہ جنہیں ذرہ برابر چھٹی نہیں ملتی. کس چیز سے؟ عبادت سے. اس لیے کہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جس فرشتے کو جس عالم میں خلق کر دیا گیا روز اول سے لے کے قیامت تک اسی عالم میں رہے گا. اگر کسی کو نیت کے عالم میں خلق کیا گیا ہے تو قیامت تک نیت کے عالم میں، کوئی رکوع کے عالم میں خلق کیا گیا ہے تو قیامت تک رکوع کی حالت میں رہے گا. اگر کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی تشہد کی حالت میں، کوئی سلام کی حالت میں خلق کیا گیا ہے تو قیامت تک وہ سلام کی حالت میں رہے گا. لیکن کائنات میں آج کون آ گیا؟ نیت والے نے نیت کو چھوڑا، رکوع والے نے رکوع کو چھوڑا. اور کہاں جا رہا ہے؟ سید الملائکہ کے ساتھ جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہے. اور اچھا میں آپ کو بتاؤں، آج جب یہ فرشتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا روٹ بدل دیا تھا، متوجہ نہیں ہوئے. سید الملائکہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مبارکباد دینے کے لیے. کیا اس سے پہلے اللہ کے نبی کے گھر بہیرے کے نہیں گئے؟ شہزادی کی چکی چلانے کے لیے نہیں گئے؟ حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے نہیں گئے؟ لیکن راستے میں کوئی گھٹنا نہیں گھٹی تھی، راستے میں کوئی گھٹنا نہیں ہوئی. لیکن جب آج جا رہے ہیں جس دن یہ شہزادہ کائنات میں آیا ہے اور یہ سید الملائکہ فرشتوں کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں تو راستے میں گھٹنا ہوگی. کیا گھٹنا ہوئی؟ کہ ایک فرشتے سے ملاقات ہوگی. کون سے فرشتے سے؟ کہ ایک فرشتہ کی جو مغضوب حالت میں پڑا تھا.
کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، جس کا نام اہل سنت حضرات نے قلقائل لکھا ہے، شیعہ حضرات نے جس کا نام فطرس لکھا ہے۔ دیکھیں ایک طالب علم بہت بڑی بات تو نہیں کرتا، میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کو کچھ لگے کہ یہاں کوئی نئی بات تھی تو میری والدہ کے حق میں دعا کیجیے۔ سنی حضرات نے کیا نام لکھا؟ قلقائی، شیعہ حضرات نے فطرس۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، لیکن فقہ جعفریہ والے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ معصوم کبھی گناہ نہیں کر سکتا، البتہ ترک اولا کی گنجائش ہے۔ اب آپ کہیں گے ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ ترک اولا کہتے ہیں کہ وہ عمل جو آپ کے شایان شان نہ ہو۔ فرض کیجیے آپ بڑے ہوئے اور کام بچوں والا کر لیں تو یہ آپ کے شایان شان، میں مثالیں اور بھی دے سکتا تھا لیکن میں آپ کے سمجھانے کے لیے، ترک اولا کہتے ہیں کہ جو عہدہ آپ کو ملا ہوا اس کے شایان شان اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا فطرس سے ترک اولا ہوا کیا تھا وہ میں تھوڑی دیر رک کے بیان کر رہا ہوں۔ راستے میں جبرائیل سے ملاقات ہوئی۔ یہ بتائیے کربلا کے میدان میں 40 کے موقع پہ کتنا مجمع ہوتا ہے؟ 2 کروڑ 3 کروڑ تقریباً 7.25 کروڑ تک کی روایت ہے۔ آپ نے کبھی کہا کہ قیامت کا مجمع تھا؟ میں سب سے سوال کر رہا ہوں، ان سے متوجہ ہوں تو یہ مطلب نہیں کہ صرف انہی سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتائیے 7.25 کروڑ کا مجمع کربلا کے میدان میں 40 کے موقع پر تھا۔ سب نے خبر کے ذریعے سے یا زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے وہاں کا مجمع دیکھا اور سنا، لیکن کسی کی زبان پر یہ فقرے آیا کہ یہ قیامت کا مجمع تھا۔ لیکن فطرس نے جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کو دیکھ کے کہا جبرائیل کیا کائنات میں قیامت آ گئی؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کا کتنا مجمع تھا۔ کل ایک قیامت تو نہیں آئی، کب پھر یہ گروہ لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کل اللہ کے نبی کے ہاں ایک اولاد ہوئی، ایک شہزادہ آیا، اس کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے فطرس سڑک کے کہتا ہے لگتا ہے مجھے پروانِ نجات ملنے والا ہے، مجھے پروانِ نجات ملنے والا ہے، دستہ رکھ چھوڑے جبرائیل مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ جبرائیل نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو اٹھاؤ۔ اٹھایا گیا، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، سلام و کلام ہوا۔ رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل اس سے کیسے لائے؟ کہا اللہ کے نبی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بڑے بڑے گھروں میں جملہ رائے گا نہ جانا چاہیے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جب بڑے بڑے گھروں میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو قیدیوں کو نجات ملتی ہے، اس لیے ہم اسے لے کے آئے۔ اللہ کا نبی مسکرایا، مسکرانے کے بعد کہتا ہے جبرائیل جناب آدم کا دور گزر گیا، جناب ابراہیم کا دور گزر گیا، جناب عیسیٰ اور موسیٰ کے ادوار گزر گئے، میری اتنی عمر گزر گئی، تمہیں اب خیال آیا تم اسے اب لے کر آئے؟ تو جبرائیل آگے بڑھتے ہیں، نظروں کو جھکا کے ادب سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی شہزادہ بھی تو آج آیا، یہ شہزادہ بھی تو آج آیا ہے نا، اس لیے آج لے کے آئے۔ اگر یہ شہزادہ کائنات میں پہلے آ جاتا تو ہم اسے پہلے لے کے آ جاتے۔ اچھا ابھی تک اللہ کا نبی مسکرا رہا تھا، لیکن اب مسکراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اس اضافے کا سبب جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک نتیجہ نکالا۔ نتیجہ وہ یہ تھا، کہنے لگے جبرائیل اب اس سے میں نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ تم اسے میرے پاس لے کے نہیں آئے ہو، توجہ کیجئے گا، تم اسے میرے پاس لے کے نہیں آئے ہو، جس کے لیے لائے ہو لے جاؤ اس کے گھروالے سے مس کر دو۔ اب جبرائیل نے پھر سے فرشتوں کو کہا اٹھاؤ، اٹھایا گیا، لے کر امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس کیا گیا۔ جیسے ہی مس ہونا تھا، گئی ہوئی رانائی طاقت کھو چکا تھا، کھوئی ہوئی طاقت
زلیخا کے شباب کی طریقے سے، زلیخا کے شباب کی طریقے سے ڈوبے ہوئے آفتاب کے مانند پلٹ کے واپس آئی۔ بالوں پر کو دیکھو، قوت کا احساس کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی ترک اولا ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی آپ نے ترک اولا کی تعریف سنی، اور سنیے کہ جبرائیل فطرت سے ترک اولا ہوا کیا تھا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ اللہ کے نبی ترک اولا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کا ترک اولا کیسے ہوا؟ کہ ایک روز میں نے اپنے پر کو دیکھا اور اپنی قوت کا احساس کیا۔ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں تک پھیلی ہے وہاں وہاں کے شاہ ہیں تو حسین۔ کہ میں نے اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو بڑے غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنی قوت کا احساس کیا، تو میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو اپنی صرف 2 پرواز میں مکمل کر لوں گا۔ اب یہی سوچ کر میں نے پرواز کھولے، میں فضا میں اڑا۔ اے اللہ کے نبی، جیسے جیسے میں اڑ رہا ہوں اللہ کی کائنات ہے کہ بڑھ رہی ہے، توجہ کیجیے گا، میں جیسے جیسے اڑ رہا ہوں اللہ کی کائنات ہے کہ بڑھ رہی ہے، میں طاقت میں طاقت لگا رہا ہوں لیکن اللہ کی کائنات اسی انداز سے بڑھ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ میں اڑتے اڑتے تھک گیا، اور جب میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں وہی کھڑا تھا، میں وہی کھڑا تھا جہاں سے اڑا تھا۔ قدرت کی آواز آئی، قدرت تم نے غرور کیا، تم نے ہمارے عالمین کو سمجھا کیا ہے، اور جو غرور کرتا ہے ہم اسے سزا دیتے ہیں، ہم اس کے بالوں پر چھین لیتے ہیں۔ اب میرے بالوں پر چھینے کی اسی ترک اولا کی بنیاد پر، اور مجھے وادی غضب میں پھینکا گیا۔ پانی تھوڑا سا اپنا سلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ لوگوں کو گرمی کا احساس تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہم لوگ تو عادی ہیں، 5 منٹ کی مجلس پڑھیں تب بھی پسینہ آنا ہے، 50 منٹ کی پڑھیں تب بھی پسینہ آنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں کو گرمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو بآواز بلند درود شریف پڑھیں کہ وہ نجف سے جا کے ٹکرائے۔ سلوات تو اللہ کے نبی اسی ترک اولا کی بنیاد پر میرے بالوں پر چھینے گئے، مجھے وادی غضب میں پھینکا گیا۔ وہ جبرائیل کا ممنون و مشکور ہوں کہ وہ مجھے لے کے آیا، اور اس نو مولود بچے کے صدقے میں جو بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے مجھے بالوں پر ملے۔ اب اس کے بعد یہ بتانے کے بعد فطرس جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے اڑا۔ جب اڑا تو یہاں پہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک درسی بات میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کامل الزیارات میں کہ جب وہ وہاں سے اڑ رہا تھا، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن فقرہ آ گیا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے یقین ہے کہ ایک روز یہ بچہ بے جرم و خطا قتل کیا جائے، لیکن اس بچے کے صدقے میں جو مجھے بالوں پر ملے ہیں میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس کا کوئی بھی چاہنے والا اگر اسے سلام کرے تو اس سلام کو میں اس بچے تک پہنچاؤں گا۔ اگر کوئی زیارت پڑھے گا تو اس زیارت کو میں اس مولود تک پہنچاؤں گا، اور اگر کوئی مبارکباد پیش کرے گا تو اس مبارکباد کو میں اس بچے تک۔ اب اگر ہم صحرا میں کھڑے ہو کے اپنے امام سلام کر رہے ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو ہمارے ذہنوں میں ذرہ برابر بھی یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے امام نے جواب دیا بھی کہ نہیں دیا۔ ضمانت کس نے دی؟ فطرس نے دی۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سلام کو، اس زیارت کو، اس مبارکباد کو ہمارے امام تک پہنچائے۔
اب کہاں سے اڑ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے۔ کیا کہتے ہوئے اڑ رہا ہے؟ جملہ سنا ہوا ہے، من مثلی من مثلی، کون ہے میرے برابر، کون ہے میرے برابر؟ کوئی کچھ بول نہیں رہا، کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ کتنے لوگ موجود ہیں وہاں پہ جہاں سے یہ پطرس اڑ رہا ہے؟ خود اللہ کا نبی موجود ہے، سید الملائکہ جناب جبرائیل موجود ہیں، فرشتوں کا اتنا بڑا گروہ ہے کہ جسے فرشتہ جیسا آدمی کہہ لیجیے، وہ یہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ قیامت آ گئی، وہ بھی موجود تھا لیکن وہی اڑ رہا تھا، لہذا اس سے بولنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ موجود کون ہے؟ اللہ کا نبی موجود، سید الملائکہ موجود، فرشتے موجود، اور گہوارے میں لیٹا ہوا وہ بچہ موجود ہے کہ جس کا باپ گہوارے میں لیٹا تھا، تو کبھی توریت کی تلاوت، کبھی زبور کی تلاوت، کبھی انجیل کی تلاوت، کبھی قرآن کی تلاوت۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کی موجودگی میں کوئی نازیبا بات ہو جائے تو سب کا فرض بنتا ہے کہ اسے ٹوک دے، اسے روک دے، اسے سدھار دے۔ لیکن پطرس کہتا ہوا اڑ رہا ہے، من مثلی من مثلی۔ نہ رحمت للعالمین نے کچھ کہا، نہ سید الملائکہ نے کچھ کہا، نہ فرشتوں نے ٹوکا، نہ گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ کچھ بولا۔ جب کوئی کچھ نہ بولا تو عالم تصور میں میں پہنچ گیا۔ میں نے دستے ادب جوڑے، میں نے ایک جملہ کہا، پطرس پھر وہی غرور کر رہے ہو، پطرس پھر وہی غرور۔ ارے جس غرور کی تمہیں سزا ملی تھی، تو ایک مرتبہ پطرس صاحب کا کہتا ہے، مولانا سلمان علی نجفی صاحب آپ کے علم میں نہیں ہے، اس وقت غرور کیا تھا تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس وقت غرور کیا تھا تو کوئی دلیل نہیں تھی، اس وقت غرور کر رہا ہوں، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ بنا۔ اس سوال پڑھنے والا میں حسین کا آزاد کردہ بنا ہوں۔ اب کسی میں ہمت ہے تو سزا دلا کے دیکھ لے۔ شاید خواجہ معین الدین چشتی اسی پس منظر میں کہنا چاہ رہے تھے کہ بادشاہ حسن حسین، ورنہ جس ملک میں ہوتا ہے سزا پاتا ہے تو وہیں معاف کیا جاتا ہے۔ آسمان میں سزا ملی، معافی کہاں ملی؟ زمین پہ۔ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے خواجہ کہ دیکھو تم حسین کی حد کو نہیں جانتے، بادشاہ حسن حسین۔ بس میں یہیں سے اپنے موضوع کا رخ بدل رہا ہوں، لفظوں کو سمیٹ رہا ہوں، کوشش ہی کر رہا ہوں کہ 5 سے 7 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے۔ اذان ایمان میں بادشاہ کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر بھی ایک بادشاہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس نے حلال محمدی کو حرام کر دیا تھا اور حرام محمدی کو حلال کر دیا۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ نکاح بہن کے ساتھ جائز کر دیا تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اسے اس بات کا علم تھا کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون ہے، اور اس بادشاہ کا نام تھا یزید۔ کتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، کتنے بڑے امپائر کا مالک تھا۔ میں آپ کو نام گناؤں، عمان، مسقط، نائجیریا، اردن، گالف، یہاں تک کہ روم کے سرحدی علاقوں میں، اور آپ کے ملک سے ملا ہوا ملک چین ہے، اس کی سرحد تک، میں بات کو مختصر کر کے آج کی تحقیق کے اعتبار سے اندازہ لگائیے گا کہ ہندوستان میں صرف 29 اسٹیٹ ہے، لیکن آج کی تحقیق کے اعتبار سے 65 یا 66 اسٹیٹ پر قبضہ تھا یزید۔ ویسے ہی پاگل ہو گیا تھا کہ حلال کو حرام کر رہا تھا۔ اور معاف کیجیے گا، آپ نے یزید کو اس زمانے میں دیکھا نہیں،
آپ یزید کو اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ جس زمانے میں غریب زہرا نے اتنا گرا کے رکھ دیا ہے کہ صرف ایک گالی بن کے رہ گیا. اسے معلوم تھا اتنے لوگوں نے یزید کی بیعت کر رکھی تھی. اور جو لوگ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ساری قوم نے بیعت کر رکھی ہو لیکن کسی ایک نے بیعت نہ کی ہو تو اس کے پیچھے قوم کو برباد نہیں کرتے, وقت کو ضائع نہیں کرتے, بلکہ اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیا کرتے. لیکن یزید کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اس بے ضمیر کا ضمیر جو کیجیے گا کہ اس بے ضمیر کا ضمیر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اگر ساری قوم نے بیعت کر رکھی ہے تو کر رکھی ہے, لیکن اگر اکیلے حسین نے بیعت نہ کی تو سلطنت ایک طرف, اکیلا حسین نے. اور اسی بات کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے خواجہ معین الدین چشتی کہ بادشاہ سردار نہ داد دست در دست عزیز حقا کے گنا لا الہ الا حسین دین است حسین دین. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دین تو سمجھ میں آ گیا, حسین دین پناہ کیسے؟ بھائی خواجہ یہ بھی کہہ سکتے تھے دین پرست حسین, حسین دین کے پرستار, لیکن معرفت میں ڈوب کے جملے کہہ رہے ہیں کہ دین پناہ است حسین. اب میں افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں, ورنہ میں آپ کو سمجھاتا کہ دی پناہ کسے کہتے ہیں, بس ایک جملے میں سمجھ لیجیے. آپ چونکہ ارسامہ کے رہنے والے ہیں, اکثر لوگ لکھنؤ سے واقفیت رکھتے ہوں گے, گئے بھی ہوں گے, ان کا مکان بھی ہوگا وہاں. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ شہر لکھنؤ دیواروں سے گھرا ہوا, اکبری گیٹ, رومی گیٹ, فلاں گیٹ, فلاں گیٹ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان گیٹوں سے متصل دیواریں ہوا کرتی تھی اور اسی دیوار کے اندر شہر جو ہے وہ بسا کرتا تھا. اور یہ دیوار کیوں بنائی جاتی تھی؟ دیوار اس لیے بنائی جاتی تھی کہ اگر کوئی دشمن شہر پہ حملہ آور ہو تو گیٹ کو بند کر دیا جائے اور دیوار کے ذریعے سے شہر کا دفاع کیا جائے. بس ایک جملے میں بات کو واضح کر رہا ہوں کہ اللہ کا قیمتی ترین شہر تھا دین, اور اس دین پر جب یزید جیسا ڈاکو حملہ آور ہوا تو حسین بھی پناہ بن کر سامنے آ گیا. اور اسی دین کو بچانے کے امام حسین علیہ السلام ایک دن اپنا پورا گھر قربان کر. عزیزان ایمان, آپ متوجہ گریہ ہو گئے, ہم اپنے شاہ کی خوشی میں خوش ہو گئے, وہ پہلا پہلو تھا. ہم اپنے بادشاہ کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں, یہ ہمارا دوسرا پہلو. اور جو کہ سرمایہ مجلس, عزیزان ایمان, میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس حسین برپا کی جاتی ہے, اعلان پہ اعلان ہوتا ہے کہ لوگ فرش عزا پہ آ جائیں. میں بہت بڑا ذاکر میں ایک طالب علم, میری گزارش سمجھے یا نصیحت سمجھے کہ فرش عزا پہ آنے میں جلدی کیا اور جانے میں تاخیر کیا, اس لیے کہ روایت کے جملے کہ کوئی فرش عزا پہ آئے یا نہ آئے, کائنات کی 2 شہزادیاں اس فرش عزا پہ ضرور آتی. ایک بی بی شام سے اٹھتی, آتی ہے بقی کے اندر اور کہتی اماں فلاں جگہ بھیا کے عزادار جمع ہو گئے. وہ بی بی بقی سے اٹھتی ہے, اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی اور اس عزا خانے میں آ جاتی ہے کہ جہاں اس کے لال پہ گریہ ہو رہا ہوتا ہے. ارباب اعظم, مجلس پڑھنے والا پڑھ کے چلا جاتا ہے, مجلس سننے والے سن کے چلے جاتے ہیں, بانی مجلس فرش عزا کو سمیٹ دیتے ہیں. لیکن روایت کے جملے ہیں یہ 2 شہزادی اس عزا خانے کا چکر لگاتی ہے. چکر لگاتے لگاتے ایک مرتبہ جناب زینب نشاندہی کرتی ہے, اماں دیکھو بھیا کا پلا عزادار بیٹھ کے رو رہا تھا, اماں دیکھو یہاں بھیا کا پلا عزادار بیٹھ کے رو رہا تھا.
احباب اعزاز یہ نشاندہی کراتے کراتے ایک مرتبہ جناب زینب اپنی ماں سے ایک سوال کرتی ہے، ماں مجھے اتنا بتا دو کہ جو بھیجے کے عزادار گریہ کر رہے تھے ان پر آگ کیوں نہ برسائی گئی، انہیں نیزے کی حدیث سے عزیت کیوں نہ دی گئی؟ احباب اعزاز آپ متوجہ گریہ ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ تڑپ کے فاطمہ زہرا کہتی ہے، اے بیٹی زینب ارے یہ تیرے بھائی کے عزادار تھے، ان پر آگ کیوں برسائی جاتی، انہیں نیزے کی علی سے اذیت کیوں دی جاتی، ان پر کھولتا ہوا پانی کیوں ڈالا جاتا؟ احباب اعزاز جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، سر سے چادر ہٹا کے کہتی ہے، اماں مجھے تو کیاری کا کیا جرم تھا، میں نے جب بھی تیرے لال میں ماتم کیا مجھ پر کون نہ ہوا پانی ڈالا گیا، مجھ پر آگ برسائی گئی، مجھے نیزے کی علی سے اذیت کی گئی۔ اللہ سیال العظیم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ بانی آنے مجلس کی دلی حاجات کو پورا فرما، پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ کی حاضرین مجلس کی دلی حاجات جو جائز ہیں انہیں پوری قرار فرما، پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ کہ جہاں کئی بشیان حضر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو خون ناموس سب کی حفاظت فرما، پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ خصوصاً یہ جو وبا چلی ہوئی ہے اس سے شیان حضر کرار کو محفوظ فرما، پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال میں حصہ میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین 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 حسین